صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق عزت تکریم سامعین ذی وقار، اللہ جل وعلا کے فضل سے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم اللہ کے طیب اور پاک گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم آج کے اس بابرکت دن کے طفیل ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج جو ہم عبادتیں بجا لائیں ان کے طفیل ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایمان پر جینا اور اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ بعد از حمد و صلات اللہ جل وعلا کی لاریب اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمانہ میں قوم فرعون پر جو 5 طرح کے عذاب نازل فرمائے اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں کہ جن میں پچھلی امتوں پر عذاب کا ذکر ہے، نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنیں اور اس طرح کی آیتوں سے عبرت حاصل کریں اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے پچھلی امتیں عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کی سرکشیوں کے پیش نظر کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ مصیبت ہم پر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے اور ان کے قوم کی وجہ سے آئی ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے بدشگونی لیا کرتے تھے، بری فعل لیتے کہ ان کی وجہ سے پوری قوم پر قحط سالی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے کئی سال فرعون کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کی پیداوار اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، نصیحت حاصل کریں، اچھے بن جائیں۔ ان کو قحط میں مبتلا کرنے کی وجہ یہ تھی۔ اب آگے سنیے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو فرعون والوں کو جب بھی کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو
ہماری وجہ سے ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب بھی انہیں کوئی برائی پہنچتی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وہ یہ کہتے کہ یہ برائی ہمیں موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے پہنچی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ فرماتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نیکی ہے اور کوئی بھی برائی ہے وہ اللہ کے حضور پہلے سے ثابت اور لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، موسیٰ علیہ السلام جب ان کو معجزات دکھاتے اور کہتے کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ یہ کہتے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، کسی بھی قسم کی آپ کوئی نشانی یا کوئی جادو لے کر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب بالکل قوم بگڑ چکی، ان کے انداز، اطوار، اخلاق سب کے سب بگڑ چکے، تو اللہ جل وعلا نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، الطوفان، فرمایا طوفان بھیجا، سیلاب بھیجا۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا اور ہر برائی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنے لگے، تو اللہ جل وعلا نے انہیں سب سے پہلے پانی کے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی رہائش ہے اور دوسری طرف فرعون کی قوم کی رہائش ہے جسے قبطی قوم کہا جاتا تھا۔ تو عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے جو گھر تھے وہ اس پانی سے محفوظ تھے، اسی طرح جو قبطی قوم تھی ان کے جو گھر تھے وہ پانی سے بھر چکے تھے، حتیٰ کہ ان کی گردنوں سے بھی اوپر تک پانی آ چکا تھا۔ اور یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ان میں سے جو بھی بندہ بیٹھتا کوئی چیز اٹھانے کے لیے تو اسے پانی میں غوطہ لگا کر جانا پڑتا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ عذاب ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے آنے والے ہفتے تک رہا، تو آخر کار وہ مجبور ہو گئے، اس عذاب کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، ان کے روزمرہ کے معمولات جو تھے وہ سارے کے سارے اس طرح نہ رہے جس طرح چل رہے تھے۔ بہرحال مجبور ہو کر اللہ والے کے دروازے پر آئے، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ ہم سے اس پانی کے عذاب کو دور کر دے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پکا وعدہ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا، کچھ ہوا لے کر اڑ گئی اور کچھ پانی زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو جیسے ہی عذاب ختم ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ بارش کے بعد جس طرح بنجر زمین سے بھی سبزہ اگاتا ہے، تو ان کی فصلیں اس قدر تازہ ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ان کے جو چرانے کے جانور تھے ان کے لیے کھلی غذائیں اور خوراکیں وہ زمین نے پیدا کر دی۔ تو اب ان کی بغاوت میں، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، ہم جس پانی کو اپنے لیے عذاب سمجھ رہے تھے وہ تو ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے، اب دیکھیں ہماری فصلیں دگنی ہو گئی اور ہمارے مویشیوں کا جو چارہ ہے وہ دگنا ہو گیا، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، یہ عذاب تھوڑی تھا، یہ تو ہمارے لیے برکت کی ایک چیز تھی۔ بہرحال انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، تو اللہ جل وعلا نے انہیں دوسرے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب یہ آج کا واقعہ چھیڑنے کی جو وجہ ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا جو عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا پانی کے بعد قوم فرعون پر، فرمایا والجراد، ہم نے انہیں ٹڈی دل کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آج دیکھیں کہ جہاں جہاں سبزہ ہے، جہاں جہاں فصلیں ہیں، وہ لوگ کاشتکار سارے پریشان ہیں کہ 16 کلومیٹر لمبی اور چوڑی جو ہے یہ ٹڈی دل یہ آتی ہے اور فصلوں کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ
اس باغی اور سرکش انسان کی قوم کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تھا، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے پھل فروٹ سارے کے سارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس ٹڈی دل کا جو عذاب آیا تھا، اس کے حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ جس بنی اسرائیل قوم فرعون کی فصل میں اترتی تھی تو سارا کا سارا ان کا اناج وغیرہ فصلیں ساری تباہ کر جاتی، اس کے بعد درختوں پر آ جاتی، درختوں کے پتے وغیرہ اور ہری چیزیں کھانے کے بعد یہ خشک تنوں کو بھی چبا جاتی۔ جب اس نے ان کے درخت ختم کر دیے، ان کی فصلیں ختم کر دی، اس کے بعد یہ سارا کا سارا لشکر ٹڈی کا یہ جا کر ان کے گھروں میں داخل ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے دروازوں کی جو لکڑیاں تھیں وہ تک کھا گئی۔ اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات، جو دروازوں کے اندر کیل لگائے ہوئے تھے، یہ ٹڈیاں ان کیلوں کو بھی چبا کر ہضم کر گئی۔ اور اس لشکر کو کہا جاتا تھا ھذا جند من اللہ الاعظم، کہا یہ اللہ کا بڑا لشکر آ چکا ہے جو قوم فرعون کی بربادی کے لیے آ چکا ہے۔ تو یہ دوسرا عذاب تھا جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو مبتلا کیا، کھاتی جاتی، ہضم کرتی جاتی اور گندگی پھیلا کر یہ آگے چلی جاتی تھی۔ تو 7 دن تک یہ عذاب رہا، ٹڈیوں کا عذاب۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارے کے سارے فرعونی آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ جب غم حد سے بڑھ جائے، چاروں طرف سے مصیبتیں اپنے ڈیرے جما لیں تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کرم کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو وہ قوم فرعون جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ٹڈیوں نے ہماری تباہی اور بربادی کے ہمارے لیے دروازے کھول کر رکھ دیے، آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ ٹڈی کا جو عذاب ہے یہ ختم ہو جائے تو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وعدے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مالک مولا ان کو عذاب سے نجات عطا فرما، ان ٹڈیوں کو ختم فرما دے۔ تو دعا قبول ہوئی، ٹڈیوں کا عذاب جیسے ہی ان سے دور ہوا تو تھوڑا سا اناج اور تھوڑا سا چارہ ان کے پاس بچ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو تھوڑا سا بچ گیا ہم اس پہ گزارا کر لیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو سجدہ نہیں کریں گے اور ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ دوسرا عذاب تھا۔ یہ عذاب آنے کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ نہ پڑھا اور راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسرے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب تیسرا عذاب کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْقُمَّلَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جوؤں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس حوالے سے مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میری دعا کی وجہ سے یہ لوگ پانی سے بھی بچ گئے، میری دعا کی وجہ سے یہ ٹڈی دل کے حملے سے بھی بچ گئے، تو اب جو ہے یہ پھر سرکشی پر اتر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دینی غیرت والے اور دین کے حوالے سے بہت زیادہ غصہ کرنے والے نبی تھے، یہ معروف ہے ان کے حوالے سے۔ تو انہوں نے اپنا عصا مبارکہ اٹھایا اور ایک ٹیلے پر چلے گئے، اللہ نے فرمایا زور سے یہ عصا ٹیلے پر مارو۔ تو جیسے انہوں نے وہ ٹیلے پر عصا مارا تو وہاں سے جوئیں، ایک قول کے مطابق دوسرے کے مطابق وہ دیمک کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہے وہ اس ٹیلے سے نکلے اور قوم فرعون کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ جوئیں ٹڈیوں کی طرح یا یہ چھوٹے چھوٹے دیمک کے کیڑے جو ہے دوبارہ ان کی فصلوں کو کھا گئے، ان کی لکڑیوں کو کھا گئے، ان کے اناج جو گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو کھا گئے، حتیٰ کہ ان کے سر کے اندر گھس گئے اور ان کے ہونٹوں سے ان کے منہ کے اندر گھس گئے اور ان کی مونچھوں کے بالوں کے اندر گھس کر ان کے ماंس اور گوشت کے اندر داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ لوگ تنگ ہو گئے، ذلیل و رسوا ہوئے، دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے موسیٰ اب سچی توبہ کرتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم انشاءاللہ آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مالک مولا ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ تو جیسی دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، وہ ساری کی ساری دیمک کے کیڑے جو ہے ختم ہو گئے، یہ لوگ پھر آرائش میں آ گئے، یہ راحت میں آ گئے اور سکون کے اندر آ گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ کوئی تم پر عذاب نہیں اترتا ہے، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، اس کو تھوڑا سا اگر تم برداشت کر لو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر غضب آیا، جلال آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک ان کو پھر عذاب میں مبتلا کر دے۔ اب اس واقعے سے آپ یہ بھی دیکھتے جائیں کہ نبی کس قدر رحم دل ہوتے ہیں کہ بار بار ان کی سرکشیاں جاری ہیں، اللہ کے نبی پھر بھی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، چھٹکارے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب سرکشی پھر حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر دعا کرتے ہیں مالک ان کو پھر اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ اب کیا ہوا؟ چوتھی مرتبہ، تیسری مرتبہ جب ان نے سرکشی کی، اللہ فرماتا ہے وَالضَّفَادِعَ، ہم نے ان کو پھر مینڈک کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اب مینڈک کس طرح تھے، ان کا عذاب کس طرح تھا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مینڈک ان پر اس قدر حملہ آور ہوئے کہ ان کے گھر کا کوئی بھی برتن ایسا نہیں تھا جو مینڈک سے بھرا ہوا نہ ہو، جبکہ یہ اس طرح کا جانور تھا کہ دن کے وقت بلوں کے اندر رہتا تھا، لیکن اس قدر کثیر مینڈک آ گئے کہ یہ اپنے اناج کے تھیلوں کو اٹھاتے تھے تو مینڈک سے بھرا ہوتا تھا، کوئی پانی پینے کے لیے برتن اٹھاتے تو اس میں مینڈک اچھل کے آ جاتے، اچھا یہ آٹا گوندتے تھے تو اس میں مینڈک گوندے ہوئے نظر آتے تھے، اسی طرح اگر یہ پانی کا گھونٹ بھرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک چھلانگ لگا کے ان کے منہ کے اندر گھس جایا کرتا تھا۔ تو اس قدر مینڈک کا عذاب ان پر آیا کہ سارے کے سارے لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے کے دن تک یہ اس طرح کے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ فصلوں میں مینڈک، پانی کی کیاریوں میں مینڈک، ہر طرح مینڈک ہی مینڈک، یہ جہاں بیٹھتے تھے تو اپنے نیچے دیکھتے مینڈک۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب یہ بستر پر سوئے ہوتے تھے، کروٹ بدلنے کے لیے جب یہ تھوڑا سا حرکت کرتے، ان کو محسوس ہوتا تھا ہمارے آگے مینڈک ہے، ہمارے پیچھے بھی مینڈک، بستر کے بستر بھرے ہوتے تھے، حتیٰ کہ تنگ آ کر پھر دوڑے اللہ والے کے دربار میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ نے تو وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، یہ مینڈک ہم سے دور ہو جائیں، سچا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ بار بار توبہ کا وعدہ کرتے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، لیکن جیسے ہی عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر سے اپنی برائیوں میں، اپنی گمراہیوں میں، اپنی جاہلانہ جو ان کی رسومات تھیں ان میں مبتلا ہو جاتے۔ تو بہرحال پھر فرعون نے کہا یہ مینڈک تم پر وقتی طور پر جادو کے اثر کی وجہ سے آ گئے تھے، ورنہ کوئی تم پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آئے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالدَّمَ، ہم نے 5ویں مرتبہ ان پر دم یعنی خون کا عذاب نازل کیا تھا۔ خون کا عذاب اس طرح آیا کہ پھر مینڈک کی طرح ان کے گھر کے سارے برتن خون سے بھر گئے، ان کے قریب جو دریا چلتا تھا، دریائے نیل، وہ سارا کا سارا خون سے بھر گیا، اور اس کے اندر پانی نہیں چل رہا تھا، اس کے اندر خون چل رہا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی صاف چشمے سے وہ پینے کے لیے گلاس میں پانی لیتے تو وہ تازہ خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اب اس میں مفسرین بیان فرماتے ہیں بڑی انوکھی باتیں کہ بنی اسرائیل کی کسی عورت نے پانی کا کٹورا لیا ہوتا تھا تو اس کے اندر پانی ہوتا تھا، وہ اگر فرعون کی قوم کی کسی عورت سے اس کٹورے کو تبدیل کر لیتی تھی تو کہا وہ جو بنی اسرائیل کی عورت والا کٹورا ہوتا تھا وہ فرعون کی قوم کی عورت کے ہاتھ میں جاتی خون کا بن جاتا تھا اور یہ پانی کا بن جاتا تھا۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس ان کی عورتیں جاتی اور کہتی کہ ہم پیاس سے مر رہی ہیں، 2 گھونٹ پانی دے دو، تو اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا ہوا تھا عذاب سے۔ تو جیسے ہی بنی اسرائیل کی کوئی عورت صاف پانی لے کر فرعون کی قوم کی عورت کے منہ کے پاس لے جاتی وہ سارا کا سارا خون بن جاتا تھا۔
یا گھونٹ کی صورت میں خون بن جاتا تھا، 1 ہفتے تک یہ عذاب بھی رہا۔ تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آگے فرماتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ تو اس میں ایک ٹڈی کا عذاب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الجرادہ، ہم نے ٹڈی کی صورت میں عذاب نازل کیا۔ تو آج امت مسلمہ بھی اسی عذاب کا شکار ہے۔ آج فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ فرعونی جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹ چکے تھے، توبہ کے راستے سے ہٹ چکے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے وہ کتراتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بار بار انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سخت عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا تھا۔ آج بندہ مومن پر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جیسے انسان کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اچھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ فرماتا ہے جیسے ہی انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اٹھتے بیٹھتے یہ ہم سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، مالک معاف فرما، مالک عافیت عطا فرما، اس عذاب سے نجات عطا فرما، مصیبت و پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے جیسی مصیبت ختم ہوتی ہے مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، فرمایا کہ یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے کسی مصیبت کے زمانے میں ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ رب کا قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ وہ عذاب جو فرعون کی قوم پر آتے تھے، وہ عذاب جو نمرود کی قوم پر آتے تھے، وہ عذاب جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آتے تھے، آج بارشوں کی صورت میں امت محمدیہ اسی طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے۔ لیکن نمازی بننے کا ذہن پھر بھی کسی کا نہیں، سود سے توبہ کرنے کا ذہن پھر بھی کسی کا نہیں، دیگر جو حرام کی آمدنی کے ذریعے ہیں ان سے توبہ کرنے کا ذہن پھر بھی کسی کا نہیں۔ اللہ نے آخر میں کیا کیا؟ یا تو پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ختم کر دیا، یا خطرناک آواز کے ذریعے ان کو ختم کر دیا، یا بندر اور خنزیر بنا کے سب کو ختم کر دیا۔ جو اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ نہیں کرتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو غریبوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑتے تھے، ان سے سچی توبہ کر کے منصف پسند نہیں، انصاف پسند نہیں بن جاتے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اللہ نے موقع دیا، ہم مسجد میں آتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ یہ جو وبا ہے جسے کرونا وائرس کہا گیا، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس وبا کی آڑ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہم پر ٹوٹ رہی ہیں، اللہ ان سے بھی ہم سب کو بچا لے۔ اور اسی طرح جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تعلق کاشت سے ہوتا ہے، ان کا تعلق فصلوں سے ہوتا ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں، یہ کپاس سے بنتے ہیں، ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ جو ہے گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے۔ تو آج دیکھیں ٹڈیوں کی صورت میں ہماری فصلوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ 1 کلومیٹر اگر یہ سفر کرتی ہیں ٹڈیاں ایک خبر کے مطابق تو یہ 35,000 بندے کا اناج جو ہے چبا کر ختم کر دیتی ہیں۔ 35,000 بندے کا اناج، اب اندازہ کریں۔ حکومتی سطح پر تو کوئی اس سے بچنے کا کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا گیا، انتظام باقاعدہ نہیں کیا گیا، دیگر ممالک میں اسپرے وغیرہ کی گئی جہازوں کے ذریعے، تو اس کا کچھ خاتمہ ہوا۔ اور اسی طرح یہ بھی خبر آئی کہ یہ ایک آن میں 80 انڈے دے دیتی ہیں، اور جن سے جو ہے ایک کے بدلے جو ہے 80 کی پیداوار ہو جاتی ہے، اور یہ انڈے دے کر آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کے انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر موقع دیا گیا تو یہ جو ہے سب کا سب تباہ کر سکتی ہیں۔ یاجوج ماجوج نے بھی یہی شکایت کی تھی حضرت سکندر ذوالقرنین سے۔ یاجوج ماجوج کے جو شکار تھے، جو ان کے جو ہے نقصانات میں مبتلا لوگ تھے، انہوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا تھا کہ اتنے 1 فٹ کے لوگ ہیں، یہ یہاں سے آتے ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان سے، ہماری فصلیں کھا کر چلے جاتے ہیں، ہمارے درختوں کا سبزہ کھا کر چلے جاتے ہیں، ہمارے چشموں کا پانی پی کر چلے جاتے ہیں، ہمارے حوض ختم کر جاتے ہیں، نہروں کی نہریں یہ ختم کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا عذاب تھا
تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اور اس قوم سے کہا اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، اللہ اس قوم سے تمہیں نجات دے دے گا۔ تو آج آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین درگزر فرمائے ہماری خطاؤں سے اور ہمیں